السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور قرآن کا اعجاز جو ہے یعنی اس کا معجز ہونا، معجز ہونے سے مراد یہ ہے کہ سامنے والے کو عاجز کر دینا، جو مخالف ہے اسے عاجز کر دینا، اور یہ قرآن ہی کی خوبی ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو عاجز کر رکھا ہے۔ اور جیسا کہ چیلنجز ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اس کے جیسی کوئی صورت لے آؤ، تو عاجز کر رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک بڑا اعجاز ہے اور قرآن کی شان ہے یہ، لیکن پھر بھی کچھ بدتمیز قسم کے لوگ جو ہیں وہ فتنوں کی شکل میں کبھی کبھی سر ابھارتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر چند اہم باتوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی یہ اردو والا وحی نہیں ہے، چھوٹے ہے سے وحی نہیں کہ یہ بھی وہ بھی یہی وہی، یہ والا نہیں ہے۔ یہ وحی ہے ہا کے ذریعے، جسے اردو میں بڑا ہے کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا مخرج جو ہے درمیان حلق ہے، درمیان حلق ہا۔ تو وحی کہتے ہیں کسی کو خفیہ طور پر پیغام پہنچانا، کہ جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے جس کے پاس اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو، اور وہ پیغام اس لیے پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ اس لائق ہے، اور پھر اس کے ذریعے جن تک پہنچانا مقصد ہو ان کے ذریعے وہاں پر پہنچایا جائے۔ تو خفیہ طور پر کسی تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، یہ وحی کہلاتا ہے۔ اس کے لغت میں کئی میننگس ہے، کئی معنی ہیں۔ الہام کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کیا اور اسے وحی سے تعبیر فرمایا قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، یعنی دودھ پلانے کی ذمہ داری وہ خود اٹھا لیں۔ اسی طرح شہد کی مکھی پر وحی کی جاتی ہے، تو اس سے بھی مراد وہ وحی نہیں ہے جو قرآنی آیات ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ ان کے دل میں الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو کہاں بنائے؟ درختوں پر اور پہاڑوں پر، وہاں پر اپنے گھروں کو بنائے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھیاں جو ہے نیچے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ آپ کے گھر میں آ جائے اور وہاں پر سوراخ کر کے رہنے لگے، نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کہاں رہو؟ اونچی جگہوں پر رہو، درختوں پر، پہاڑوں پر، اونچی جگہوں پر تم اپنے مکان بناؤ۔ اسی طرح جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں الہام ڈالتا ہے کہ
تمہاری غذا آج تمہیں کہاں سے میسر آئے گی، تمہاری زندگی کتنی ہے، تمہارے معاملات کیا ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا حادثہ، اگر کوئی آسمانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جانوروں کو، پرندوں کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ زلزلے کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، ہے نا، کوئی بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے تو جانوروں کو، پرندوں کو پہلے خبر ہو جاتی کہ وہ اپنا یہ مقام چھوڑ دیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، اسی لیے فوراً چوکنے ہو جاتے۔ کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کے لیے گھنٹی بجانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خفیہ پیغام ہوتا ہے جو جن تک پہنچانا چاہتا ہے ان تک پہنچاتا ہے۔ انبیاء کرام پر جو وحی نازل کی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی جلی ہوتی ہے اور ایک غیر جلی ہوتی ہے۔ وحی جلی سے مراد یعنی پورا قرآن جو ہے یہ وحی جلی ہے۔ وحی جلی میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ وحی جلی میں یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے اللہ کا پیغام لے کر، وحی الہی لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچا دیں۔ یہ وحی جلی ہے، اور پورا قرآن اسی صورت میں ہی آیا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت خواب میں، نیند میں اس طریقے سے نازل نہیں ہوئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہو اور آپ کے دل میں وہ بات آ گئی ہو، نہیں، بلکہ وحی جلی کی صورت میں ہی پورا قرآن نازل ہوا اور جبریل امین علیہ السلام ہی پورے قرآن کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ جو وحی غیر جلی کی صورت ہے اس میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو خواب میں کوئی بات بتائی جاتی اور وہ بھی وحی کی ہی صورت ہے، اور وہ سچی بات ہے۔ اگر سچی بات نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بات نہ بیان کرتے اور نہ ہی اس پر عمل فرماتے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو یہ وحی غیر جلی ہوتی ہے اور اس میں وہی باتیں انبیاء تک پہنچائی جاتی ہیں جو ان تک محدود ہوں، ان کے لیے زیادہ ضروری ہوں، اور پھر ان کے ذریعے اس میں سے جو امت کے فائدے کی بات ہوتی ہے انبیاء کرام اپنے طور پر اسے بیان فرماتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے بھی بہت سے معاملات بیان فرمائے کہ مجھے فلاں جگہ لے جایا گیا، میں نے وہاں پر یہ عذابات کو دیکھا، ان چیزوں کو دیکھا، یہ الگ روایتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ وحی غیر جلی ہوتی ہے، اور وحی جلی کی جو صورت ہوتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور پورا قرآن جو ہے وحی جلی کی صورت میں ہی نازل ہوا، اس میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح وحی غیر جلی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت میں یا اس کے بدلنے میں کوئی حکم نازل نہ فرمائے، تو یہ بھی وحی غیر جلی کی ہی صورت ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں فرمائے نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ کہ اگر کہیں پر کوئی ایسی بات ہے کہ محبوب ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آیت نازل فرما دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی جو ہیں یہ بھی وحی غیر جلی کی صورت میں آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کیے جاتے ہیں، اور پھر حضور جو ہے اپنی زبان، اپنے الفاظ میں اسے بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ اب وحی جلی میں جو معاملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے معنی یعنی ورڈز اور میننگز یہ سارے اللہ ہی کی طرف سے، اس میں کوئی رد و بدل نہ حضور کی طرف سے ہوا، نہ جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے ہوا، نہ صحابہ کی طرف سے ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اس پر
مہر ہے کہ اس میں سے کوئی بھی معاملہ جو ہے تبدیل کیا ہی نہیں گیا، کوئی بھی معاملہ تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس میں الفاظ بھی حضور کے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور معنی بھی اللہ کے ہیں قرآن کریم میں، اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اور جو حدیثیں ہوتی ہیں جیسے حدیث قدسی ہے، تو اس میں الفاظ حضور کی طرف سے ہوتے ہیں اور معانی یعنی میننگز جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال پہلے بھی میں نے دی ہے، جیسے روزے کے حوالے سے الصوم لی وانا اجزی بھی او اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا یا میں خود ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت نہیں بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو جہاں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہاں پر وہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو وہ حدیث قدسی میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ بھی اور معنی بھی یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے، الفاظ بھی اور معنی بھی۔ یعنی اگر الحمد لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں تو وہ الحمد جو ہے یہ پورا پورا اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس میں کہیں ایسا نہیں تھا کہ حمدت اللہ کہا گیا ہو کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، کہ حمدت اللہ اللہ نے نازل کیا اور ہم جو ہے الحمد پڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ نے الحمدللہ ہی نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں یہی حروف کے انہی حروف کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ بالکل توقیفی ہے، یعنی اسی پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عمل ہے، اور حکم بھی اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے یہی ہے کہ یہی قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو یہ کہنا یا ایسی بات بیان کرنا کہ صحابہ کو بھی لکھنے نہیں آتا تھا اور حضور کو بھی نہیں آتا تھا معاذ اللہ، اور یہ کہہ کر کہنا کہ وہاں پر لکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ بالکل بھونڈی بات ہے اور بیہودہ بات ہے، اور ایک بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا بہتان جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور صحابہ کی ذات پر باندھا گیا۔ اور یہ ابھی زمانے قریب میں ہی ایک بڑا فتنہ اور ایک بڑی ہوا اس فتنے کی عرب میں بھی چلی تھی، جس میں سے بہت سے عرب کے جو نامور تھے وہ اس سے متاثر بھی ہوئے۔ اور وہ ہوا کیا چلی؟ ہوا یہ چلی کہ جو قرآن کریم کی ورڈنگز ہے، رسم الخط ہے، رسم الخط ہے، یعنی جس صورت میں قرآن لکھا گیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، اور اسے لوگوں نے ثابت بھی کیا اور ثابت کرنے کی کوشش بھی کی فضول میں ہی۔ اور ثابت کرنے کی کوشش کیا کی؟ یہ کی کہ اس صورت کو بنانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے اسی پر قرآن کو جمع کیا، اور پھر صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہوا۔ تو یہ جو رسم الخط ہے، یعنی کہیں پر اگر لام آیا ہے یا نون آیا ہے، یا نون کی جگہ تنوین آئی ہے، دو زبر آیا ہے یا دو زیر آیا ہے، تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے صحابہ کرام نے اپنی طرف سے لگایا ہے، وہاں پر دو زبر نہیں بلکہ نون آنا چاہیے تھا، لیکن صحابہ کرام نے وہ اپنی طرف سے لگایا اور اسی پر ان کا اجماع ہو گیا، تو اس لیے اسے صحابہ کا اجماع کہا جائے گا۔ اور اس فتنے کو باقاعدہ ثابت کر کے لوگوں کے سامنے پھیلایا گیا، اور اب اس کے ذریعے کیا بات بنائی جا رہی ہے؟ ثابت کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے اس بات کو لے کر کے کہ یہاں پر صحابہ سے بھی غلطی ہوئی اور معاذ اللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی۔ اور کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ۔ اس قدر بھونڈا اور بیہودہ الزام جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور صحابہ کرام کی ذات پر لگایا گیا، جبکہ آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر کے کہ صحابہ کرام ہی کی ذات ہے اور انہی کی شان ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب میں عربی بولنے والے اوٹ پٹانگ عربیاں بول رہے ہیں اور کوئی گرامر استعمال نہیں کر رہے، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی کے گرامر کو سیکھنے کا فن جو ہے آپ نے ایجاد فرمایا کہ عربی گرامر کو پہلے سکھایا جائے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے گرامر کی مسٹیک کر رہے ہیں، قواعد کی مسٹیک کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا یا ان کو گرامر کا علم نہیں ہوتا تو حضرت علی نے اس کی بنیاد کیوں رکھی؟ باقاعدہ انہوں نے ایک پرچہ تیار کیا جس میں گرامر کو یعنی اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی کے گرامر کو ایک پرچے پر تیار کیا اور پھر انہیں اپنے شاگرد کو دیا اور فرمایا اس کی تشریح کرو، اس کی تشریح کرو۔ اور انہی سارے موضوعات پر یعنی پوائنٹ سارے تیار کر کے دیے آپ نے، اور انہی سارے پوائنٹس پر انہیں سارے موضوعات پر آج نحو اور صرف نام سے ایک بڑا فن، ایک بڑا علم یہ میدان یہ علمت کے اور فضیلت کے میدان میں یہ آج پایا جاتا ہے۔ ہر عالم کو، ہر فاضل کو عالم بننے سے پہلے، فاضل بننے سے پہلے اس گرامر کو پڑھنا ضروری ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی بنیاد رکھی۔ بغیر اس گرامر کو پڑھے اور اس فن کو سیکھے کوئی عالم نہیں بن پاتا، کیونکہ آگے اسے قرآن کی تشریح کرنی ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، آگے اسے حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ تو جب اسے عربی ہی نہیں آئے گی تو پھر وہ کیسے سیکھے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ اور یہ بیہودہ لوگ جو ہیں، خاص طور سے بر صغیر میں رہنے والے چند جاہل، اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نااہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتی کا ہار پہنانا۔ یعنی خنزیر کو اگر تم موتی کا ہار پہنا دو تو کیا وہ خوبصورت دکھنے لگے گا؟ اس کی گردن چمکنے لگے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو نااہلوں کو دین سکھانا ایسا ہی ہے، جاہل کو دین سکھاؤ، علم سکھاؤ، وہ عالم بن جائے گا، لیکن نااہل جو اس کے لائق ہی نہیں ہے اس کو اگر سکھائیں گے نا تو وہ غلط ہی کرے گا۔ اور یہ نااہلوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ سمجھتے کہ مجھے الف کا اور با کا ترجمہ آ گیا نا، یعنی اس فلاں کلمے کا ترجمہ آ گیا، بس میں عالم بن گیا۔ بھائی یہ یاد رکھیں، ٹرانسلیشن کسی زبان کا سیکھ لینا یہ اس زبان کی مہارت ہرگز نہیں ہوتی، چاہے عربی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو، سنسکرت ہو، فارسی ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، زبان کا ترجمہ سیکھ لینا یہ مہارت یا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال کیا ہے کہ آپ کے اندر کسی زبان کے حوالے سے اتنی مہارت اور اتنا فہم، اتنی فراست پیدا ہو جائے کہ آپ اس زبان کو اپنی زبان میں ڈھال سکیں۔ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا اس بات کو آپ اپنی زبان میں بیان کر سکیں، یہ مہارت ہوتی ہے۔ صرف ترجمہ کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، تو اب جہاں بھی صیغہ آیا اب لفظ 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 چلاتے رہو تو نہیں بھائی، لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، لفظ بھی عربی کا ہی کلمہ ہے، کہیں اور سے نہیں آیا ہے، لیکن ہم چونکہ اس کا استعمال زیادہ کرتے تو ہمیں پتہ ہے لفظ سے کیا مراد ہے، صیغے کا استعمال کم کرتے تو ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو کسی زبان کا ترجمہ سیکھ لینا یہ مہارت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں نا، خاص طور سے وہابی دیوبندیوں کا جو معاملہ ہے اور سلفیوں کا جو معاملہ ہے، ان کی گمراہیت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یہ نااہلی میں عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔
یعنی تھوڑا سیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا دین سیکھ لیا اور ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑی کمی ہے، جس کی بنا پر یہ ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد رسوائی ان کے دامن میں چلی آتی ہے۔ اور اہل سنت کا معاملہ یہ ہے، اہل سنت کے علماء کا، کہ علم سیکھنے کے بعد سب سے پہلے ان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عاجزی عطا فرماتا ہے، اور اسی عاجزی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر ایک عظمت والی چیزوں کا احترام عطا کرتا ہے، اور جب احترام آتا ہے تو پھر دین کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ جب احترامی اپنے آپ کو اگر سب کچھ سمجھیں گے تو دوسروں کا احترام نہیں ہوگا۔ تو ہم میں اور ان میں یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ تو گرامر کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ نحو کی بنیاد رکھنے والے، علم نحو کی بنیاد رکھنے والے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ آپ ہی کے ذریعے سے آج یہ اتنا بڑا علم پوری دنیا میں رائج ہے، پوری دنیا میں، یہاں تک کہ عربوں کو بھی یہ علم سکھایا جاتا ہے۔ جیسے آج ہم اردو بھی سیکھنے جائیں تو ہم کو اردو کے گرامر سیکھنے ہو، انگلش سیکھنے جائیں تو انگلش کے گرامر سیکھنے ہو، تو عرب کو بھی عربی سیکھنے کے لیے عربی کے گرامر سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ سکھائے جاتے کہ کہاں پر کیا استعمال کرنا ہے۔ بہت زیادہ باتیں ہیں، اگر میں اس میں جاؤں تو پھر آپ سب کو نیند آ جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے صحابہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ، یہ سب عربی زبان میں ماہر بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی تھی نا، تو اس تربیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال جنگ بدر کے قیدی ہیں، کہ جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار ہوئے، پکڑ کر لائے گئے، تو جن کے پاس مال تھا وہ مال دے کر کے انہوں نے خلاصی حاصل کی، اور جن کے پاس مال نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو لکھنا جانتا ہے وہ میرے صحابہ کو سکھا دے، وہ میرے صحابہ کو سکھا دے۔ تو انہیں لکھنا سکھایا گیا باقاعدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لکھنے پڑھنے کی تربیت کا بہت خاص اہتمام فرمایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، اور آگے چل کر اس کی ضرورت پیش آنی تھی۔ اور وہ غیب داں رسول جو قیامت تک تمام انسانیت کی طرف، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ ہر ایک زمانے کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہم تو لکھنا جانیں اور حضور نہ جانے، ہم تو علم رکھیں اور جن کے صدقے میں ہمیں علم ملا وہ نہ جانے، تو یہ تو بالکل بے عقلوں والی بات ہے، بے عقلوں والی بات ہے۔ تو اس بات کا آپ پورا یقین رکھیں، پورا اعتماد رکھیں کہ قرآن کریم کا رسم الخط جو ہے، اسی پر آبجیکشن لیا گیا ہے، یہ پورا کا پورا توقیفی ہے، اور اسی پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے اس کے توقیفی ہونے پر۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو لکھا گیا، باقاعدہ لکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوتی، وحی نازل ہوتی، تو اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں، اور حضور ہر کسی کو نہیں کہ آج اگر ابو ہریرہ موجود ہے تو ان سے کہہ دیں ابو ہریرہ تم لکھ لو، حضرت بلال موجود ہے تو ان سے کہہ دیں تم لکھ لو، یا فلاں صحابی موجود ہے تو ان سے کہہ دیں تم لکھ لو۔ نہیں نہیں، وہ لکھنے والے صحابہ سلیکٹڈ تھے، وہ لکھنے والے صحابہ وہ سلیکٹڈ تھے، ان کی ایک بڑی فہرست ہے کہ یہی آیتوں کو اور وحی الہی کو، قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا کرتے تھے۔ حضور انہیں وہ آیت فرماتے اور پھر اس کے املا بھی فرماتے کہ واو کو ایسے بنانا کہ اس کا منہ کھلا ہوا رہے، یعنی دائرہ نظر آئے، بالکل بند دائرے کی طرح نہ بنانا،
ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ دال نظر آئے گا وہ. اگر یہ چیز نہ ہوتی یا حضور کو اس کا علم نہ ہوتا تو پھر حضور اپنے صحابہ کو اس خوش خطی کے ساتھ اور اس اچھے انداز کے ساتھ لکھنا کیوں سکھاتے؟ کیوں تعلیم فرماتے کہ اسے ایسے لکھنا، اسے ایسے لکھنا؟ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل واضح ہیں کہ قرآن کریم جو لکھا گیا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ویسا ہی ہے جیسا لوح محفوظ میں ہے. آج ہمارے پاس ویسا ہی ہے جیسا لوح محفوظ میں ہے. ہاں اس کی رائٹنگ کے جو کچھ انداز ہیں، کہیں کسی چیز کو کھینچ کر لکھنا، کہیں اسے چھوٹا کر کے لکھنا، وہ انداز میں تبدیلی آئی اور اس میں چند تبدیلیاں ہوئی. کیا کیا ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں. فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کتابت کے کئی ادوار رہے ہیں، یعنی الگ الگ دور رہے قرآن کریم کی کتابت یعنی جو لکھا جاتا ہے، لکھاوٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کی کتابت مکہ معظمہ کی سرزمین پر خط قیراموزی میں ہوئی. خط قیراموزی میں، اس کا خط، رسم الخط جو تھا وہ قیراموزی انداز کا تھا. دوسری مرتبہ مدینۃ الرسول کے اندر خط حیری میں ہوئی. پھر تیسری بار 160 ہجری میں خط نسخ میں ہوئی، اور آج اسی خط میں قرآن کریم کی کتابت باقی ہے، اسی صورت میں آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی خط میں باقی رہے گی. اب یہ فرماتے ہیں کہ خط حیری کی وجہ کیا ہوئی؟ تو فرماتے مدینہ منورہ کے اندر خط حیری میں کتابت کا معاملہ یوں درپیش ہوا کہ جہاد و غزوات سے جو قیدی ہاتھ لگتے تھے ان کو اس شرط پر خلاصی جان مل گئی تھی کہ ان میں کا ہر شخص جو آشنائے کتابت ہو وہ مہاجرین کو لکھنا سکھا دے. یعنی جو بھی لکھنا جانتا ہو وہ صحابہ کو لکھنا سکھا دے. چنانچہ مہاجرین نے ان قیدیوں سے جو خط سیکھا وہ خط حیری تھا، اور اس کے حوالے سے امام دانی نے المقنہ میں اس کے حوالے سے فرمایا ہے، تشریح فرمائی ہے اس کی، اور فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مہاجرین سے ان کی کتابت کا حال دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسے اہل حیرہ سے حاصل کیا ہے اور حیریوں نے انباریوں سے حاصل کیا. یعنی یہ ایک سلسلہ بتایا گیا کہ انہوں نے اس سے سیکھا، انہوں نے ان سے سیکھا. تو لکھنا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام لکھنا جانتے تھے، انہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کیوں نہیں سیکھا؟ سب کو واضح ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے سے سیکھتا ہے نا. میرے نبی سے بڑا کون تھا؟ اور اس زمانے میں بھی دنیا میں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو حضور نے کس سے سیکھا؟ اللہ سے. الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے سب سکھا دیا. تو اس میں کیا لکھنا نہیں آیا؟ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، سب سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم لدنی عطا فرما دیا، سارا علم عطا فرما دیا، سارا علم، سب کچھ سکھا دیا، تو آپ کہو اس میں لکھنے والا آیا ہی نہیں تھا. تو یہ تو قرآن کریم پر بڑا الزام ہو جائے گا، آیت کریمہ پر. تو حضور نے اپنے رب سے سب کچھ سیکھا. اور پھر اس کی ایک مثال میں نے اس سے پہلے بھی کسی مقام پر دی تھی، یا شاید یہیں پر، کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہوا اور صلح نامہ تیار کیا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب من محمد رسول اللہ لکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ ایک خط جو ہے، یہ صلح نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی جانب سے ہے، تو مکے والوں نے اعتراض کیا. وہاں پر اعتراض کیا کہ اگر رسول اللہ ہم مان ہی لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، کس بات کا تھا؟ تو آپ یہ مٹا دو. تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی وہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے عرض کی حضور یہ مجھ سے نہیں ہونے والا۔ اچھا حضرت علی لکھ رہے ہیں، حضرت علی لکھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، املا کروا رہے ہیں اور حضرت علی لکھ رہے ہیں، تو صحابہ کو لکھنا نہیں آتا تو حضرت علی کیسے لکھ رہے ہیں؟ صلح نامہ کیسے لکھ رہے ہیں؟ یعنی ان عقل کے اندھوں کو جب بولنے بیٹھتے ہیں تو اپنی زبان کے آگے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت علی لکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا مٹا دو۔ عرض کی حضور مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں۔ کہا پھر بھی نہیں ہوگا، آپ کا نام مٹاؤں میں؟ جو منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ مٹا دوں میں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹا کر اپنے ہاتھ سے لکھا۔ سبحان اللہ۔ لکھنا آتا تھا تبھی لکھا نا۔ حضور کی شان تو نرالی ہے۔ تو قرآن کریم کی کتاب کے جو الگ الگ ادوار ہیں وہ کافی طویل رہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو چند اہم باتیں بتا دوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں جو کتابت کا مسئلہ ہے وہ کیسا ہے؟ توقیفی ہے۔ جیسا اللہ اور رسول نے بتایا ویسا ہی صحابہ نے لکھا۔ اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین، عربی میں جو عالمین لکھا ہوگا نا تو عین لام ملا ہوا رہے گا۔ عربی میں جب عالمین آئے گا تو عین لام میم یہ ملا ہوا رہے گا، اور اردو میں جب ہم لکھیں گے تو عین الف لام میم لکھتے ہیں، عین کے بعد الف لے کر آتے ہیں آ کہنے کے لیے، اور عربی میں کیا آئے گا؟ عین پر کھڑا زبر آئے گا اور عالمین پڑھا جائے گا۔ یہ رسم عثمانی ہے، یہ رسم عثمانی ہے اور یہ درست ہے، اور عین الف سے لکھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے اس میں۔ ایسے بہت سے مقام پر ہے، یہی معاملات جو ہیں بہت سے مقام پر ہیں۔ کچھ چیزیں چونکہ اس میں وہ ہے کہ اگر میں آپ کو واضح کروں تو کافی مسائل ہوں گے۔ اس بدبخت نے جو اعتراض کیا تھا وہ سورہ علق کی ایک آیت ہے، اس پر کیا تھا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ایک آیت میں جز آتا ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لا یہ لام تاکید ہے، اور لام تاکید جو ہے یہ وب پہ آتا ہے، فعل پر آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل پر، فعل مضارع پر آتا ہے، وب پر آتا ہے، فعل مضارع پر آتا ہے، اور فعل کے اندر آخر میں تنوین نہیں آتی، آخر میں تنوین نہیں آتی، بلکہ تنوین کی جگہ وہاں پر نون کا استعمال کیا جاتا ہے، نون خفیفہ کا، یعنی سائلنٹ نون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو رسم الخط ہے وہ نون کی جگہ تنوین والی ہے، نون کی جگہ کیا ہے؟ تنوین والی، دو زبر ہے وہاں پر، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سورہ علق کے اخیر میں یہ آیت کا جو حصہ واقع ہوا ہے یہ اصل میں لَنَسْفَعًا تھا، نون کے ساتھ، لَنَسْفَعًا، آخر میں کیا آئے گا؟ نون آئے گا، لَنَسْفَعًا۔ اس سے نون تاکید کو حذف کر کے اس کی جگہ تنوین لگا دی گئی ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے یہ صرف کا قاعدہ ہے، علم صرف کا، اور یہاں پر
جو گرامر جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہاں پر لکھنے میں غلطی نہیں ہوئی، بلکہ عرب کا یہاں پر اس جملے کے حوالے سے قاعدہ ہی یہی تھا. اس جملے کے حوالے سے یہاں پر قاعدہ ہی یہی ہے کہ اس جملے کو یہاں پر اسی طرح ہی لکھا جائے گا. یعنی اس میں جو نون تاکید ہے اس کو ہٹا دیں گے، حذف کر دیں گے. جیسے انگلش میں بھی بہت سی جگہ پر آر کو نہیں پڑھتے ہیں، بہت سی جگہ ایل نہیں پڑھا جاتا ہے، سائلنٹ کیا جاتا ہے نا، لیکن لکھا جاتا ہے. تو اگر ایسے جاہلوں کے حوالے آ جائے تو یہ کیا کہیں گے؟ انگریزوں کو انگلش ہی نہیں آتی، جب آر پڑھنا نہیں تھا تو لکھتے کیوں ہیں بھائی؟ ایل پڑھنا نہیں تھا تو لکھتے کیوں ہیں؟ اب آپ نے کبھی کبھی نائٹ میں یا نو یعنی جاننا، تو اس سے پہلے کے آتا ہے نا، این سے پہلے اسٹارٹنگ میں، تو اسے اگر دیا جائے گا پڑھنے تو وہ کنو ہی پڑھے گا. وہ کیا سمجھے گا؟ میں انگریزوں سے اچھی انگریزی بولتا ہوں، کیونکہ کے لکھا ہوا ہے تو اس لیے کنو ہی پڑھیں گے. تو یہی حال اس نے عربی کے اس گرامر میں کیا، اور اس جملے کو لے کر کے اس نے بڑا اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذات پر باندھ دیا. اور کیوں باندھ دیا؟ اس لیے کہ اس نے صرف ایک ہی گرامر پڑھا، گرامر کا ایک ہی حصہ پڑھا کہ لام تاکید اور نون تاکید یہ فعل مضارع پر آتا ہے، اور فعل افعال پر جو ہے یعنی وربس جہاں پر ہوتے ہیں اس میں تنوین نہیں آتی. اس نے یہ قاعدہ پڑھ لیا کہ جہاں افعال ہوتے ہیں وہاں تنوین نہیں آتی، تنوین نہیں آتی، اس نے یہ پڑھ لیا. اب اس میں چونکہ لنصفعن یہ فعل ہے، یہاں پہ تنوین آئی ہے، تو اس کو لگا کہ صحابہ کرام کو آتا نہیں تھا، انہوں نے غلطی کر دی. ارے بے وقوف نادان، تجھے نہیں آتا ہے، تجھے نہیں آتا. وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کے سمندر سے سیرابی حاصل کی ہے، ڈائریکٹ سیراب ہوئے ہیں. وہ صحابہ وہ ذات ہیں جو ڈائریکٹ سیراب ہوئے ہیں، انہیں تو سب کچھ آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کا انتخاب اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے فرمایا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ جیسے انگلش میں بہت سے الفاظ جو ہے ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی بہت سے الفاظ سائلنٹ کر دیے جاتے ہیں، یا اسے بدل کر کچھ اور پڑھا جاتا ہے. جیسے گنبد، اب اگر اسے لکھنے دیا جائے گا تو گنبد اگر اس کو لکھنے کہیں گے تو ایسا جاہل آدمی گنبد کیسے لکھے گا؟ گاف میم بے دال. لیکن جبکہ گنبد کیسے لکھا جاتا ہے؟ گاف نون بے دال. اردو کہہ رہا ہوں میں اسی لیے بے اور یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں. عربی میں الف با آتا ہے، اردو میں الف بے تے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں زبانیں الگ ہیں. یہاں پر بھی جاہلیت یہی ہوئی ہے کہ عربی پڑھ کے اردو بھی ویسی پڑھنے لگے. پہلے اردو جو پڑھتے تھے اس کو عربی میں لے گئے، الف بے تے سے پڑھتے تھے تو عربی بھی ویسی پڑھتے تھے، اور جب عربی سیکھ لیے تو اردو بھی ویسی پڑھنے لگے. بھائی دونوں زبانیں الگ ہیں، دونوں کے طریقے پڑھنے کے الگ ہیں. تو بہت سے ایسی زبانیں ہیں، ہر زبان میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ وہاں پر بہت سے حروف سائلنٹ کیے جاتے ہیں یا اسے بدل دیا جاتا ہے، اسے بدلا جاتا ہے. تو یہاں پر قاعدہ یہی آیا. اب اس کی وجہ یہاں پر کی ہوئی تنوین لانے کی، تو اس فرماتے ہیں کہ اس کلمے کی بنا کا اختصار معاملے کی فوری تنفیذ اور سرعت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جلد اس کی ادائیگی پر یہ دلالت کرتا ہے. آیت کا مطلب و مفاد یہ ہے کہ اے ابو جہل، اگر تم اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینا تم نے بند نہ کیا تو ہم بہت جلد ہی تمہیں تمہاری گناہگار و بدکار و خطاکار پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. چونکہ اس کا معنی ہی یہ لنصفعن بالناصیہ کہ تمہیں پیشانی کے بالوں سے کھینچتے ہوئے لے جا کر کے ڈالیں گے.
آگ میں ڈالیں گے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی دوسرے مقام پر اس طریقے کے قاعدے کو اپلائی کیا گیا ہے، جیسے لا یکونن کہا گیا ہے، وہاں پر بھی ورب تھا لیکن تنوین کا استعمال کیا گیا۔ گویا اس قسم کے کلمات قرآنی اعجاز کے غماز ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لنسفعا، اگر اس کا معنی کیا ہے، ہم ضرور تمہیں ڈالیں گے، ہم تمہیں ضرور گھسیٹ کر ڈالیں گے۔ لیکن کبھی کبھی ورب کو جو ہے ایسے استعمال کیا جاتا ہے، اس انداز میں فعل کو ایسے انداز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ فعل ظاہر نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ اس فعل کے ذریعے جو اثر ہونے والا ہے اس اثر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس اثر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس اثر کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تمہارے ساتھ یہ حالت ہو جائے گی، تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو اس اثر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کی صورت کو بدل دیا گیا اور وہاں پر اسے ورب کی جگہ مفعولی صورت میں وہاں پر دو زبر کی تنوین لائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اس کی خوبصورتی اور اس کی خوبی ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ اگر یہ غلطی ہوتی، ایک سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر یہ غلطی ہوتی تو سب سے پہلا اعتراض عربوں نے اس پر کیا تھا، وہ خود کہتے نا، قرآن پر آواز اٹھانے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ عرب لوگ تھے۔ اگر یہ غلطی ہوتی تو اسے دکھا دکھا کر بتا کر وہ تو سینہ پیٹ کے گھومتے، سب جگہ ڈھنڈورا پیٹتے، ڈھول پیٹتے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے وہ نازل ہو رہا ہے اور کتنی بڑی غلطی کر دی انہوں نے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ عاجز رہے یہاں تک کہ انہیں اسے قبول کرنا پڑا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی کسی طرح کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، اور یہ قرآن نے سب سے پہلے ہی کہہ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، کوئی شک کی جگہ اس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم رسم الخط، یعنی جو لکھا گیا ہے اس میں اگر کہیں کسی چیز کو سائلنٹ کیا گیا یا کسی کو لکھنے کے بعد بھی نہیں پڑھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ غلطی کی وجہ سے لکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس کا قاعدہ اور اس کا ضابطہ ہی یہی ہے، طریقہ ہی یہی ہے اس کا، اسی لیے اسے لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے کہ مثال میں نے دوسری زبانوں کی دی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں، چونکہ آپ دعوت کی راہ میں ہو، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور اس طریقے کے اعتراض کرنے والے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں، تو کم از کم اتنے جملے تو ہمارے پاس ہوں کہ ہم اسے مطمئن نہ کر سکے تو کم از کم خود ٹینشن یا کنفیوژن میں نہ آئے، ہے نا۔ ایک مبلغ کے لیے سب سے پہلا درجہ جو ہے یہی ہے، سب سے پہلا درجہ مبلغ کی جو صفات ہوتی ہے، داعی کی جو صفتیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلا درجہ یا پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر بنا شک و شبے کے قائم رہے۔ اگر اس کو خود کے طریقے پر اور خود کے ایمان پر ڈاؤٹ ہوگا تو دوسرے کو کیسے ایمان کی دعوت دے گا؟ تو جس چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس میں کسی طرح کا کنفیوژن، کسی طرح کا ڈاؤٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بالکل مطمئن ہونا چاہیے۔ تو سب کے بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔